اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 16 بی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے کل جو ہے 15ویں سبق میں یہ پڑھا تھا سورۃ النصر، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اسباق، اور گرامر میں ہم نے فعل امر و نہی کے صیغے بنانا سیکھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون، گرامر میں امر و نہی میں مزید جو ہے انصر، اذکر، عبد اور اخلق کے جو ہے وہ افعال دیکھیں گے۔ نکات تعلیم کے علاوہ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ ہاں جی، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کہ سبق نمبر 16 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 194 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 38,532 بار آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی صورت ہے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یس، آپ میں سے اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے، کون کرے گا؟ جی آمنہ انمیوٹ کر کے، آمنہ انمیوٹ کر کے آپ کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا پہلے تعوذ پڑھتے ہیں پھر اعوذ، بسم اللہ۔ جی ابھی انمیوٹ کیجئے اور دوبارہ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ لفظ ہے معبد، بدھ با پہ پیش ہے، دال پہ بھی ہے، سکون ہونے کی وجہ سے دال کا جو ہے وہ حرکت گرا دیں گے، کہیں گے معبد۔ اسی طرح یہ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو اچھا چلتے ہیں جی۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتوں کی بھی عبادت کریں گے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ ایمان میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری ہو جاؤ گے۔ تو آئیے اس سورت کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک ٹیبل استعمال ہوا ہے، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدون سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتم میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم نے کی۔ مضارع کا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو۔ تو اس آیت میں ان میں جو ہے اس صورت میں یہ استعمال ہوئے۔ قل کہہ دیجئے، امر ہے، امر ابھی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا، کالا یقولو قل، قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ یا ایو اے، یا ایو اے، الکافرون دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، اور واو نون سے پتہ چلا جمع ہے۔ الکافرون جمع کا فعل ہے، اسم فعل نہیں اسم ہے۔ قل کہہ دیجئے، یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، یا ایوہا اور یا ایوہا، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے۔ تو تبلیغ کرنے کا بہترین انداز ہے جو یہ ہے قل یا ایوہ الکافرون۔ مثالیں، یا قوم اے قوم،
ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو لہٰذا کافر جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے قانون سے کافرون. اور کافرن اگر دو زبر دو زیر سے آئے تو اس کی جمع جو ہے وہ کس سے ہوگی؟ جی، اگر دو زبر کافرین. یا نون سے ہوگی، یعنی کافرین یا نون سے آئے گا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ سب بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں. یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے تو اسے کافر کہتے ہیں. تو کافر کون ہوتا ہے؟ وہ جو بات کو سمجھنے کے بعد انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی جو ہے عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون یا نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کا. یعنی پورے قرآن میں صرف یہ ایک صورت ہے جہاں اللہ نے کافروں کو یا ایھا پکار کے کہا ہے کافروں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑے سخت غصے میں، اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے. تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. کافر کوئی گالی نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی، یعنی طاغوت کا کافر. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جتنی شیطانی قوتیں ہیں ان سب کا. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. علم آپ کی باری ہے. جی پلوشا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، انمیوٹ کر کے پلیز اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل کہہ دیجئے یا ایہل اے کافرون کافرو. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے چلتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن لا اعبد، لا اعبد، لا نہیں اعبدو، جیسے ہم کہتے تھے اعوذو اشہدو، اسی طرح اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. ما جس کی تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. یہ ابھی ہم نے ٹیبل کیا تھا نا، یعبدو یعبدونا، تعبدو عبدو تعبدونا. تو یہ دیکھیں مضارع سے آ گیا فعل تعبدونا. تو یاد رکھیں تمام واو نون والے جو ہے الفاظ جو ہے اسم ہوتے ہیں، سوائے وہ جن کے شروع میں علامت مضارع تا یا یا ہے. تا یا یا ہے پھر وہ اسم نہیں ہوتا، پھر وہ فعل ہوتا ہے. تو یہ فعل ہے، جمع کا ہے. تو لا اعبدو دو حصے، لا میں نے نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو، یا جو ہے اعوذ اشہدو، اسی طرح اعبدو. اور اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے عابد، معبود، عبادت، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے. ایاک نعبدو، عابد، معبود. تو ماں کے معنی ہے جو اور جس کی. یہاں پہ جس کی کے معنی میں استعمال ہوا ہے ماں. ماں کے تین معنی ہم نے پیچھے دیکھے تھے. ایک معنی ہوتا ہے نہیں، جیسے معافی، اس میں نہیں. اور ایک ہوتا تھا کیا، جیسے ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا. اور ایک ہوتا تھا جو، ماں من شر ما خلق، اس میں ماں کے معنی. تو یہاں پہ تعبدونا یہ جمع ہے، جمع ہے تم عبادت کرتے ہو، یعنی یا تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیے ٹیبل میں تھا یا فالو یا فالونا، تفالو افالو، تفالونا کے وزن پہ تعبدونا، تم سب عبادت کرتے ہو. اسی طرح لا اعبدو اور ما تعبدون سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عقیدے کے معاملے میں کوئی مسلط نہیں. عبادت کے تین معنی ہیں، پوجا و پرستش، اطاعت و فرما برداری، اور جو تیسرا ہے کیا ہے، غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مسلط کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار صرف اسی کو ہے.
آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے میں، کہ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو آپ کی باری ہے، تو آپ میں سے جو ہے جی ایشل، آپ نے ہینڈ ریز کیوں، انمیوٹ کی کے اسے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ نے بھی تعوذ نہیں پڑھا۔ جی فاطمہ، آپ انمیوٹ کر کے پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ، تین ٹوٹے، وا لا انتم، وا میں نے اور لا میں نے نہیں، انتم تم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ عابد کی جمع عابدون ہوتا ہے، یہ اسم ہے، عابد واحد، جمع واؤن سے عابدون، ماں جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے ٹیبل تھا، ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم انتا انا انتم، انتم کے معنی آپ سب تم، تو یہ ولا انتم اور نہ تم۔ ایک لفظ ہوتا ہے عابد، اس کی جمع بنائیں تو کیا ہوگا، واو نون سے عابدون، لیکن اگر یہ دو زبر دو زیر سے آئے تو پھر اس کی جمع کیا ہوگی، آپ لوگ بتائیے۔ عابدین، عابدین، یعنی یا نون لگائیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی عابدین۔ تو یہ دیکھیں عابدین، یہاں پہ یہ عابدون عابد کی جمع آئی ہے۔ تو ماں کے جو ہے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کیا، اور دوسرے تھے جو جس کی، یہاں پہ ماں کے معنی جس کی۔ اعبدو یہ ٹیبل سے ہے، جیسے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو ہوتا ہے، افعلو کے وزن پہ اعبدو آیا۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت سے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ تو علم، آپ کی باری ہے جی، عدن انمیوٹ کیجئے اور اسے ایک بار دہرا دیجئے۔ عدن واجب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اعبدو، اعبدو، تو یہ اعبدو جو ہے اعوذو اشہدو کے وزن پہ بنتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا اور نہ آنا میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، عبدتم، عبدتم ماضی ہے، عبدا عبدو عبدتا، عبدتو عبدتم، عبدتم تم سب نے عبادت کی۔ تو آئیے اس کے لیتے ہیں الفاظ، وا لا آنا تین حرف، وا نا اور آنا، وا میں نہیں اور لا میں نہیں، آنا میں۔ عابد کی جمع بھی ہم نے کیا تھا عابدون یعنی عبادت کرنے والا، اور عابدن عابدن کی عابدین، تو یہاں پہ یہ عابد واحدہ ہے، پہلے یہ عابدون اس کی جمع آئی تھی۔ ماں کے وہی دو معنی، کیا جو جس کی، عبد تم جو ہے یہ دیکھیں فعلہ سے فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلتم تھا نا، عبد تم یہ اسی کے وزن پہ ہے، یعنی تم نے جو ہے عبادت کی۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں، شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عبدو، اور نہ مستقبل میں ولا انا عبد، اور نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ماضی، مستقبل، حال سب کو جو ہے اکٹھا کر دیا۔ تو آپ کی بات یہ ہے جی
آمنہ انمیوٹ کر کے آپ جو ہے اسے ایک بار دہرا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ما جس کی عبد تم نے عبادت کی. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کی جو ہے تشریح پچھلی آیت میں گزر گئی، یہ ریپیٹڈ آیت ہے تو اس سے سبق لے لیتے ہیں. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دو ٹکڑے، لا لیے، کم تمہارے، ہم نے پڑھا تھا نا لہو لہم لکا لی لکم، یہ وہ یوز ٹیبلز ہے. دینکم، دینکم تمہارا دین دو ٹکڑے. ولیہ، ولیہ جو ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ہاں جی کون بتائے گا ولیہ کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 3 تین. ہاں جی ہاں، آپ سب نے درست فرمایا. یہ وا لی اور یا، وا معنی اور، لی معنی لیے، یا معنی میرے اور میرے لیے. یہاں پہ لفظ ہے دینی، میرا دین. اس میں یہ جو زیر آ رہی ہے نا یہ یا کی نشانی ہوتی ہے، یعنی یہ اصل میں دینی ہے، میرا دین. تو اس کو لکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ یا لکھنے کی بجائے زیر لکھ دی جاتی ہے، دینی میرا دین. تو آئیے ان کے جو ہے الفاظ کو دیکھ لیں. لکم یہ دیکھیں لہو کے ٹیبل سے آیا، دینوکم یہ دینوکم کا ٹیبل ہم نے کیا تھا نا، دینو ہو دینوہم دینوں کا دینی دینوکم، یہ اس ٹیبل سے آیا. ولیہ اور میرے لیے، یہ لی جو ہے یہ اس کے دو ٹکڑے تھے، لہو لہم لکا لی، لی اور یا ملے اور وا علیحدہ لفظ ہے. تو دینی یہ دیکھیں یہاں پہ تھا دینو ہو دینوہم دینوں کا دینی، یہ دینی کو اس طرح لکھنے کی بجائے بعض اوقات ایسے بھی لکھ دیتے ہیں دینی. یہ جو زیر ہے یہ اس یا کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں میرا دین. تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذہب برابر نہیں ہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے مذہب، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ یہ صرف مسلحت کی پیشکش کے جواب میں ہے. کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ تو آپ کی باری ہے. تو جی پلوشا انمیوٹ کیجیے اور آپ اسے ایک بار دہرا دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دین دینی میرا دین. جی زنیریہ آپ بھی انمیوٹ کر کے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. جزاک اللہ خیر. تو سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہوا. فعل ماضی ابدتم، فعل مضارع اعبدو اور تعبدو کے صیغے، فاعل کافرون عابد عابدون، اور ضمائر میں آنا انتم لکم اور لیہ. تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت جو ہے کمبینیشن ہے. سورۃ کافرون پڑھنے یا یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب شروع میں کیا ہے؟ کل یا ایھا الکافر، خطاب ہے، کافروں کو پکارا کے کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے آج کی بات، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں جو ہے آج کی بات. پھر ہے کل کی بات آنے والی، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ دیکھیں یہ دونوں میں ولا انتم عابدون یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ تین ہی آیتیں بنی. چوتھا ہے آخری لکم دینکم ولی دین. اس طرح آپ آسانی سے اسے یاد کر لیں. تو آئیے ایک بار پھر سے اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہوا، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 16 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر۔ آج ہم فعل امر اور نہیں میں مزید 4 افعال انصر، اذکر، اعبد، اخلق کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ اس کا مطلب ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور جو ہے قوتوں کو، حصوں کو اور جسم کے اعضاء، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کر کے کیا ہے عربی گرامر سیکھیے۔ پھر ہم نے دیکھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صفت ہو جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم۔ اگر الف لام نہ ہو تو 2 پیش ہو آخر، وہ بھی نہ ہو تو 2 زبر آ جائیں، وہ بھی نہ ہو 2 زیر آئیں، تو وہ کیا اسم کی۔ اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون آتا ہے، یا پھر یا نون اور پھر الف تا، یہ اسم کی نشانی ہے۔ اور دوسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ مثلا فتحہ، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ آپ نے پڑھا ہے۔ یا ملونا، وہ کرتے ہیں یا کریں گے، اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے جو ہے پائے جاتے ہیں مضارع میں، یہ ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ یا کلمہ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ملاتا ہے، اور یا پھر جو اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ 7 حرف جارہ پڑھے، لی، من، ان، بی، فی، اعلی اور ہلا، اور 2 جو ان کے ساتھ اسم پڑھے، ما اور اندہ، جو کہ حرف کا کام کرتے ہیں گرچہ وہ اسم ہیں۔ اس کے بعد فعل کی عربی میں ہم نے یہ دیکھا اگر 3 حرف آپس میں مل جائیں تو وہ فعل بن جاتا ہے۔ جیسا فا عین لام 3 حرف ہیں، فاتحہ 3 حرف ہیں، نون صاد را 3 حرف ہیں، ضاد را با 3 حرف، جب یہ آپس میں جڑیں گے تو یہ جو ہے فعل بن جائیں گے۔ پھر فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، بڑوں کو گزارش کی جاتی ہے، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس۔ پھر ہم نے امر و نہیں کے جو ہے سیغے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں کیا اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے جو ہے یہ پورا ٹیبل سیکھا۔ ماضی فعلا، اس نے کیا، فعلون، سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ اس کا مضارع کا ٹیبل یوں تھا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے۔ امرو نہیں تھا، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب۔ لیکن مختصر ایسے کہہ دیتے ہیں افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل، لیکن اصل اس کا ترجمہ یہی ہے، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو، کیونکہ امر سامنے والے کو حکم دیتے ہیں، اس میں تو یا تم یا آپ کے معنی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے جو ہے فعلا سے یہ سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا بھائی؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جی فاطمہ آپ کی باری ہے، آپ انمیوٹ کیجئے اور اس کو دہرا دیجئے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعلا کر، افعلو کرو، لا تفعلو مت کرو، مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ یہ جو ہے نا یہ پیش نہیں ہے، یہ جزم ہے، اسے پڑھیں گے افعل اور افعلو، لا تفعل
لا تفعلوا. جی آمنہ آپ جو ہے انمیوٹ کر کے جو ہے اس کو ایک بار دہرا دیجئے تاکہ اصلاح ہو جائے. بسم جی آپ دوبارہ سے انمیوٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ. اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس فتح کا ٹیبل تھا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا سب نے کھولا. مضارع اس کا تھا یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحنا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اور افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم مت. اور مختصر کہہ دیتے ہیں افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح. مقصد سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کا جو ہے کیا تھا ٹیبل، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی عائزہ انمیوٹ کیجئے، آپ کی باری ہے اور اسے دہرا دیجئے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھولو، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. تو چلیے آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہے اگلا ٹیبل ہمارا. اچھا یہ ہم نے 4 پیٹرن پڑھے تھے، فتح، یفتح، افتح. دوسرا ہم نے پڑھا تھا نون سے نصرہ، ینصرو، انصر. تیسرا ہم نے پڑھا تھا ضربا، یضربو، اضرب. چوتھا پڑھا تھا سامعہ، یسمع، اسمع. ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ ماضی میں دیکھیں فتح، نصرہ، ضربا ان سب پہ زبر ہے 3 3، لیکن سمیہ پہ 2 زبر ہیں اور درمیان میں زیر ہے، لہٰذا یہ ان سے ماضی میں مختلف ہو گیا، اس لیے یہ علیحدہ سے لکھا. مضارع میں آئیں، یہ دیکھیں یفتح درمیان والے تا پہ زبر ہے، ینصرو درمیان والے صاد پہ یہاں پیش آ رہا ہے، یضربو درمیان والے حرف را پہ زیر آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پیش، یہ زیر، یہ فتح، یہ تینوں فرق کر جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ چاروں علیحدہ علیحدہ ٹیبل ہے. آگے ہے آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں پہلا انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی آپ میں سے کس کی باری ہے؟ اچھا زنیریہ آپ کی آگے. جی انمیوٹ کر کے اسے ایک بار دہرا دیجئے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی ایشل آپ بھی انمیوٹ کر کے جو ہے دہرا دیجئے. انصر مدد کرو، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو. جی مہرین آپ بھی جو ہے، سوری مہین آپ انمیوٹ کیجئے اور اس کو دہرا لیجئے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیے. انصرو مدد کر، انصرو بھائی مدد کرو، لا تنصر مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. بھائی آپ کو تو اردو بھی نہیں پڑھنی آ رہی، آپ کون سی کلاس میں ہو؟ مہین آپ کس کلاس میں ہو؟ کون سے گریڈ میں ہو؟ اچھا یہ لفظ ہے انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد. آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. مضارع کا ٹیبل، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. امر انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی فاطمہ انمیوٹ کیجئے اور اس ٹیبل کو دہرا دیجئے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امرو نصرہ نہیں، آپ نے مدد، امرو نہیں، صرف امر.
اوکے. انصرو مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. نہیں، یہ ہے انصر، انصرو نہیں ہے، پیش نہیں ہے، یہ جزم ہے. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ٹھیک ہے، اسے ایک بار پھر دوہرا دیجئے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو. چلیں جی اگلا دیکھتے ہیں. اذکر، ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی ادن جو ہے، ادن آپ کی باری، انمیوٹ کیجئے اور اس کو دوہرا دیجئے. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی آئزہ انمیوٹ کیجئے اور آپ بھی یہی دوہرا دیجئے. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. کیا بات ہے جی. آگے ہے اس کا پورا ٹیبل. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. مضارع ہے یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. امر ہے اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی اجوا انمیوٹ کر کے آپ اس کا امر کا جو ہے صرف دہرا دیجئے، امرو نہیں کرائے. اجوا. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی ہانیہ آپ بھی انمیوٹ کر کے اسی کا امرو نہیں دہرا دیجئے. جی ہانیہ انمیوٹ کریں اور جو ہے یہی ٹیبل دہرائیں. کیا بات آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ چلیے جی ہانیہ انمیوٹ کریں. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکر ذکر کرو. شکریہ. تو آگے چلتے ہیں. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جی جی صابر، صابر انمیوٹ کیجئے اور اس کو ایک بار دہرا دیجئے. صابر انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے. سر صابرہ احمد. جی ہاں دہرائیں. جی صابرہ آپ سر دہرائیے. صابرہ ہوں. چلے ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کر کے اپنے ٹرن جو ہے ختم کر دی. جی رابعہ، رابعہ عمران آپ جو ہے انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے. آپ کی آواز اعبد نہیں آ رہی. عبادت کر، اعبدو اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. گڈ. تو آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس پورا ٹیبل ہے. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتم میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. اس کا مضارع کا ٹیبل ہے. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. امرو نہیں دیکھیے. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد عبادت مت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جی ہرا روہیل
جی آپ کی باری ہے, آپ یہ دوہرا دیجئے پورا ٹیبل. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ بسم اللہ. او بدھ عبادت کر, او بدو عبادت کرو, لا تعبد مت عبادت کر, لا تعبدو مت عبادت کرو. گڈ. جی صابرہ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور جو ہے یہی ٹیبل دوہرا دیجئے. جی صابرہ احمد خان جی بولیے. یس سر. آپ کا ٹیبل سر. جی امرو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعبدو عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد عبادت مت عبادت کر, لا تعبدون مت عبادت کرو. پہلی بات تو ہے یہ آپ نے پوری جو ہے غلطیاں کی ہیں. پہلا اوبد ہے, یہ اوبدو نہیں ہے. اس کے بعد ہے اوبدو تھا, پھر لا تعبد, یہ لا تعبدو ہے, تعبدونا نہیں ہے. آپ نے عربی بھی نہیں اس کی ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے. اوبد دال پہ جزم ہے, پیش نہیں ہے, یہ اوبدو نہیں ہے. اوبد سر دوبارہ پڑھو. اور اعبدو اور لا تعبد لا تعبدو. چلیں دوبارہ دوہرا لیں. جی دوہرائیے. اعبد عبادت کر, اعبدو عبادت کرو, لا تعبد مت عبادت کر, لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ خیرہ. تو چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس ہے اخلق پیدا کر, سر اخلق پڑھ لیے. پیدا کرو, لا تخلق مت پیدا کر, لا تخلقو مت پیدا کرو. تو جی باری ابھی کس کی ہے؟ یہ تو سارے واپس وہی لوگ آ گئے ہیں. اس میں کوئی نیا بندہ جس نے ابھی تک نہ کیا ہو؟ اجوا. ہاں اجوا آپ نے نہیں کیا, آپ جو ہے یہ ٹیبل دہرا دیجئے. اخلقو پیدا کرو, لا تخلق مت پیدا کر, لا تخلقو مت پیدا کرو. جی اظہر شاہ آپ بھی انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے بھائی. اخلق پیدا کر, اخلقو پیدا کرو, لا تخلق مت پیدا کر, اور لا تخلقو مت پیدا کرو. گڈ, ایکسلنٹ. تو آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. مضارع کا ٹیبل دیکھیے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. امرو نہیں. دیکھیے اخلق پیدا کر, اخلقو پیدا کرو, لا تخلق مت پیدا کر, لا تخلقو مت پیدا کرو. اچھا جی, تو کون کون نیا بندہ ہے جس نے ابھی تک نہیں کیا؟ چلیں جی آپ لوگ سارے مل کے کراؤ, سارے پرانے لوگ ہو لہذا سب کی باری لگ جائے گی. ہاں جی یہ کیا اشارہ ہے, بولیے. اخلق کیا مطلب؟ پیدا کر, اخلق اور یہ کیا اشارہ ہے؟ پیدا کر, اخلق پیدا کر, یہ اشارہ کیا ہے؟ لا پیدا کرو, اور یہ اشارہ کیا ہے؟ تخلق مت پیدا لا کرو, مت پیدا کرو, مت کے لیے لا تخلق مت پیدا کرو. چلیں جی سب کی باری ہو گئی ہے, ابھی سب میوٹ ہو جائیں. اب آگے کام کی چیزیں آنے والی ہیں کیونکہ ٹیبل ہمارے ختم ہو گئے. جب ٹیبل ختم ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی کام کی چیز آتی ہے. یہ جنہوں نے ان میوٹ نہیں کیے ہیں یہ میوٹ کر لیں, جب تک میوٹ نہیں کریں گے میں آگے نہیں جاؤں گا. جی میں بیٹھا ہوا ہوں, بیٹھے رہیں آپ لوگ بھی. تو آج جو ہے ہم نے اس میں دیکھا ہے جب بھی امر آئے گا انصر تو اس کا جواب ہمیشہ مضارع میں دیں گے انصرو. انصر کا جواب انصرو. اور اگر یہ جمع ہو انصرو تو اس کا جواب ہوگا ننصرو. مضارع میں ہوتا ہے, امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے.
उनसुर ज़ैदा तो क्या होगा, अनसुरु ज़ैदा। उनसुरु ज़ैदा तो हमेशा मुदारे में जवाब देंगे ननसुरु ज़ैदा। तो इससे क्या पता चला, अमर जब देते हैं हुक्म तो सामने वाला जो है वो अपनी तरफ से मुदारे में जवाब देता है। हम कहते हैं उनसुर तू मदद कर, तो वो कहेगा अनसुरु मैं मदद करता हूं। उनसुरु तुम सब मदद करो, तो वो क्या कहेंगे, ननसुरु हम मदद करते हैं या करें। उनसुर ज़ैदा तू जैद की मदद कर, तो वो क्या कहेगा, ये कहेगी अनसुरु ज़ैदा मैं जैद की मदद करता हूं या करूं। उनसुरु ज़ैद तुम सब जैद की मदद करो, तो वो क्या कहेंगे, ननसुरु ज़ैदा हम सब जैद की मदद। अब आ जाए उज़कुर, तो ये उज़कुर जो है ये है तू जिक्र कर, तो इसका जवाब क्या होगा जी, उज़कुरु। अज़कुरु होगा, मुदारे में अज़कुरु होता है, अज़कुरु। और अगर ये उज़कुरु, अब क्या जवाब होगा, जमा का नज़कुरु। अगर वो उज़कुरिल्लाह अल्लाह का जिक्र कर, तुम सब अल्लाह का जिक्र करो। अगर वो उबुद तू इबादत कर, अगर वो उबुदुल्लाह अब क्या होगा, आबुदुल्लाह। और अगर हो जाए उबुदुल्लाह तुम सब अल्लाह का जिक्र करो, नाअबुदुल्लाह उसके साथ लफ्ज अल्लाह लग जाएगा। तो आइए जी, अब है इम्तिहान, ठीक है जी। ये है सर इसका जवाब इंदाहू। पास्ट में क्यों हो सकता? देखें जी, सर ये पास्ट में क्यों हो सकता कि मैं ये कर चुका हूँ? ठीक है जी, अब सुनिए, इंदाहू ये लफ्ज है इंदाहू। तो इंदाहू जो है इसका तर्जमा मैंने किया, मैंने लिखा तेरे पास। कंप्यूटर ने नहीं माना, उसने कहा इसका तो मतलब होता है उसके पास। मैंने कहा अच्छा। फिर एक और लफ्ज था तामो का, ताम कहते हैं खाना का, तो मैंने इसका तर्जमा किया खाने की तरह। तो उसने कहा ये गलत है। तो सही तर्जमा आपके ख्याल में क्या होगा, तामो का, किताबों का, रसूलों का, तेरा, उसका नहीं, तेरा का जो है सामने वाले तेरे के लिए आता है। तेरा या आपका किताबों का, रसूलों का, रब्बों का, इसी तरह क्या होगा, तामों का तेरा। एक लफ्ज था खलका का, खलका का, मैंने इसका तर्जमा लिखा उसने पैदा किया, मुझे कंप्यूटर नहीं माना। तो आप लोग जरा मदद कीजिए कि खलका उसने पैदा किया, का तुझे, उसने तुझे पैदा किया। खलका उसने पैदा किया, किसको, का तुझे, उसने पैदा किया तुझे। एक और लफ्ज था सराती, सरात कहते हैं रास्ते को, या होता है मेरा, तो मैंने इसका तर्जुमा लिखा तेरा रास्ता। हाँ मैं भी हैरान था कंप्यूटर क्यों नहीं सही कर रहा मेरा जवाब। अच्छा, इल्मोहा, मैंने इसका तर्जुमा लिखा उसका मुज़क्कर का इल्म, हमारा इल्म, हाँ उस मोन्नेस यानी औरत का जो है इल्म। अच्छा, एक लफ्ज था कलूबोना, मैंने उसका तर्जुमा लिखा तुम्हारे दिल। उसने कहा ये गलत है, हमारे दिल। आप लोग दुरुस्त कह रहे हैं। इरहमुमा, हुमा कहते हैं दो, तो इरहम रहम कर, तो मैंने तर्जुमा लिखा हम पर रहम फरमा। उसने कहा ये गलत है, तो सही क्या होगा, हुमा उन दोनों पर, हुमा उन दोनों पर रहम। यहदीकुम, मैंने तर्जुमा किया वो हिदायत देता है तुझे। उसने कहा गलत, तुम सबको, यहदीकुम वो हिदायत देता है तुम सबको। तो आपने देखा कितनी गलतियां आज हुई मुझसे, अल्लाह रहम करे। अच्छा, आखिरी लफ्ज था ज़लम तुम, मैंने तर्जुमे में लिख दिया उन सब ने जुल्म किया। उसने कहा गलत है, आप लोग दुरुस्त करें। आप सब तुम सब या आप सब ने, तुम सब ने जुल्म किया या आप सब ने। और एक था कतल तुमुहुम, कतल कतल करना, तुमुहुम, मैंने तर्जुमा उन्होंने कत्ल किया। उसने कहा गलत है, उन सब ने कत्ल किया।
सबने कतल तुम तुम सब सभी ने ने कतल हम सब तुम सबने कत्ल उन्हें ये आपके कोर्स से ऊपर की चीज थी। चलिए आते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए आज के सबक नंबर 16 के इख्तिताम तक आपने जो है 194 अल्फाज सीखे, जो कुरान 38,531 बार है। देखिए हम 40,111 के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो आप लोग सब मिलकर कहिए, क्या कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कहेंगे? हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। तो आइए चलते हैं आज के जो है वो, बस अब म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप नुक्ता तालीम के लिए आ जाइए। नुक्ता तालीम में क्या है? ये एक लफ्ज है इन। अगर इसके मैनी पूछे तो बहुत कम लोग बताएंगे कि इसके क्या मैनी, लेकिन अगर उससे पूछा जाए इंशाल्लाह के क्या मैनी तो फट कहते हैं अगर अल्लाह चाहे। इसका मतलब इनके मैनी उन्हें पता था, लेकिन अकेले इनके नहीं, इंशाल्लाह की शक्ल में। तो इसका मतलब ये हुआ जिन अल्फाज को मिसालों के जरिए याद किया जाए, जैसे इंशाल्लाह, तो आप मिसाल भूल जाएं तो आप मैनी भूलेंगे, वरना आप जो है वो उसको याद रखेंगे। इसके फायदे क्या मिसालों के? मायनी जल्दी याद होंगे, मायनी जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मायनी दूसरे को नहीं जाएगा। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। सबक तो मैंने पूरा कर दिया आपका। अब आपके सवाल जवाब हैं वो आज की इस रिकॉर्डिंग में हम लेंगे। जी पूछिए, आपका किसका सवाल है? सिर्फ वो हैंड रेज करें। ये सारे हैंड पहले मैं डाउन कर देता हूं ताकि जिनके सवाल हैं सिर्फ वो हैंड रेज करें। जी अब नए सिरे से जो है हैंड रेज कीजिए और सवाल पूछिए। जी शुरू हो जाए जिसने सवाल पूछना है। जी फातिमा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और सवाल कीजिए। फातिमा आप अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। आप पता नहीं किधर चली गई। जी हिरा रोहिल आप जो है सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने हमें जब फेल मुदारे पढ़ाया था तो आपने हमें एक टिप दी थी कि एक वर्ड है इतनी, उससे याद रखो। जी हाँ। तो इस तरह की कोई टिप आपके पास फेल माजी की है? आपने कैसे याद किया फेल माजी? फेल माजी बहुत आसान था। आखिर में ता, तू, तुम, ना ये आते हैं। और अच्छा इस तरह चार चार जो है ता होती है, उसमें चार ता क्या है? ता जबर के साथ सामने वाले के लिए होता है, ता पेश के साथ अपने लिए होती है, ता जेर के साथ मोनिस की होती है सामने की, और ता साकिन जो है गैब की होती है। तो चार तो ये इसी तरह ता से याद होगी। ता जबर, ता पेश, ता जेर और ता साकिन। ता जबर सामने वाले के लिए, ता जेर जो है मोनिस के लिए, तू जो है अपने लिए, और ता साकिन जो है। चार सीगे तो ऐसे ही याद हो गए थे ता के साथ। ठीक है। फिर जो है इधर जो है अंता का ता होता है तो जमा जो है अंतुम होता है, तो तुम लगा देते हैं, तुम हो गया। यहाँ पे जो है नाहनु का ना लगता है तो दो जमा ये याद हो गए। ठीक हो गया। ठीक और है। यहाँ पे जो होता है फाला, तो इसकी जमा के लिए वाव अलिफ लगा देते हैं, फालू। तो एक वाव अलिफ याद करना पड़ा, ता के चार सिरे याद करने पड़े, तुम और ना याद ना, टेबल जो है याद हो गया मुझे तो। चलिए जी अगला सवाल है ज़ाहरा बतूल, अनम्यूट कीजिए और बहन पूछिए क्या सवाल है आपका। अपने आप को अनम्यूट करेंगी तो बात कर पाएंगी। ज़ाहरा बतूल अनम्यूट कीजिए और पूछिए। तो सॉरी आप दोबारा जो है म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट करें। ज़ाहरा बतूल अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। चलें जी वो अनम्यूट नहीं हो पा रही। आगे है फातिमा जी। फातिमा इतनी देर में आप सवाल कर लीजिए अनम्यूट करके। फातिमा क्या बात? वो भी अमर की कोई मखसूस हरकत है या सिर्फ मतलब ये कहीं पे अमर पे जेर है, जबर है, कहीं पे पेश? सर ये कैसे पता चलेगा हमें ना कि कैसे बनाना है? अमर जो है देखें, आपने अभी तक 4 बाब पढ़े हैं, फताहा, नसरा, दराबा, सामिया, ऐसे ही है ना।
تو ان میں جو جی فتح، سر دربا اور سمیہ سے جتنے افعال آتے ہیں ان سب کے ساتھ اگر حمزہ لگے تو زیر کے ساتھ لگے گا، سب کے ساتھ. صرف باب نصرہ اور اس سے جو افعال آتے ہیں اس میں پیش کے ساتھ لگتا ہے. فی الحال تو یہ یاد رکھیے، جب آپ جو ہے اگلی کلاس میں آئیں گی تو وہاں ہم آپ کو اس کی پہچان اچھی طرح کرائیں گے کیسے کرتے ہیں. فی الحال یہ سادہ سا یاد رکھیے، 4 باب آپ نے پڑھے، فتح، نصرہ، دربا، سمیہ. اس میں نصرہ کو چھوڑ دیں تو فتح، دربا، سمیہ، ان سب کا جب بھی جو ہے وہ لگائیں گے حمزہ یعنی الف لگائیں گے سر تو آپ زیر کے ساتھ لگے گا اگر حمزہ لگانے کی ضرورت ہے، اگر نہیں لگا پھر تو بات ہی ختم ہوگی. اور جو باب نصرہ سے جتنے بھی آئیں گے جیسے نصرہ، ذکرہ، ابدا، خلقہ، یہ 4 آپ نے پڑھے ہیں، تو ان کے جب امر بنیں گے تو اگر حمزہ لگے گا تو پیش کے ساتھ لگے گا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی زہرا؟ جی سر. سر آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اگر ہم مضارع سے ڈیفائن کر لیں، جیسے اگر وہاں پہ نصر ینصر ہے، ضرب یضرب ہے، سر اسی طرح سے ہم لوگ اس کے پہلے اس پہ وہ لگا لیں زبر زیر الف کے ساتھ. سر یہ صحیح رہے گا، آپ مطلب جو ہے اس جب کا تک فاصلہ. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، سر سر ٹھہر کہنے کا جائیں. مقصد میرا آپ کے یہ ہے. سوال کا جواب ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہوں کہ ٹھک سے جواب آ جائے گا، مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے. سر آپ کو یاد بھی تو ہوں گے نا سر، آپ تو اور یاد تو وہ آپ مان نہیں رہی ہو، یاد تو زبانی میں بتا رہا ہوں، آپ مان نہیں رہی ہو. آپ کہتی ہو جب تک لکھا ہوا نہ دیکھ لوں مجھے یقین نہ آئے. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ پیش مضارع میں آ رہا ہے، یہ صرف اسی ایک پہ آتا ہے. اس سے جب بھی امر بنے گا اگر الف لگے گا تو اس پہ پیش آئے گا، کیوں؟ اس پہ پیش ہے. باقی یہ اس پہ زبر ہے، اس پہ زیر ہے، اس پہ زبر ہے. چاہے زبر آئے زیر آئے ہمیشہ زیر لگے گا. ہم اس سے پہچانتے ہیں، ہم اس سے یاد رکھتے ہیں کہ کسی بھی فعل کا جب بنا رہے ہیں اس کے درمیان والے کلمے پہ مضارع میں کیا علامت ہے. اگر زبر ہے یا زیر ہے تو پھر صرف زیر لگے گا، زبر کبھی نہیں لگے گا. زبر لگتا ہے آگے جا کے کلاس QC3 میں جب آئیں گے وہاں بتائیں گے مزید فی کے اندر جو ہے زبر بھی لگتا ہے. اور اگر یہ پیش ہے درمیان والے پہ تو اس کا حمزہ پہ پیش آئے گا. تو اس کو آسان ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جی فتح، نصرہ، دربا، ان سب سے جو ہے کیا بنے گا؟ زیر کے ساتھ بنے گا. اور جو نصر ہے اس کو علیحدہ سے کر لیں یہ پیش سے، لیکن یہ بھول جاتا ہے. لیکن جب فعل جس کا آپ بنا رہے ہیں وہ فعل مضارع کی حالت میں جب آئے گا وہ خود بتا رہا ہوگا میرے اوپر درمیان میں پیش ہے تو میرے امر پہ پیش لگاؤ. یہ کہے گا زبر ہے، ہم کہیں گے جی زیر ہی لگے گا. یہ کہتا ہے زیر ہے، ہاں جی زیر ہی لگے گا. یہ کہتا ہے زبر، زیر لگے گا. تو فیصلہ یہ ہوا مضارع جس سے آپ کسی بھی فعل کا بنا رہے ہیں چاہے اس کے درمیان والے کلمے میں مضارع میں زبر ہو چاہے زیر ہو، سب کے ساتھ زیر لگے گا. لیکن اگر پیش ہو پھر پیش لگے گا. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر آ گئی ہے. مطلب یہ یہاں ٹھیک ہے مضارع سر. میں فعل خود بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حشر کیا جائے. اگر زبر زیر والے جی دونوں جی حالتوں جی میں، سر. اگر پیش ہے تو پھر وہ زیر زبر نہیں، وہ پیش ہی لے گا. اچھا سر ایک کوشچن اور یہ ہے کہ مطلب جیسے اگر ہم امر بنائیں گے اس کے اوپر لازمی الف اور حمزہ آئے گا، یعنی کہ حمزہ کے نہیں، اوپر الف کے بعض اوپر حمزہ آئے گا. حالت میں سر یہ بھی اس طرح نہیں لگتا. جیسے علامت مضارع گراتے ہیں جو لفظ بچتا ہے اگر اس پہ سکون ہے پھر حمزہ لگے گا، اگر سکون نہیں ہے پھر نہیں لگے گا. جیسے یہ دیکھیں کل بھی امر ہے نا، جی اس میں سر. الف نہیں آ رہا. جی جی کیوں؟ جی یقولو سے بنتا ہے. یقولی سے جب یا کو گراتے ہیں تو کل کے اوپر پیش ہوتا ہے تو لہٰذا حمزہ نہیں لگاتے. تو جی سر. جس لفظ پہ جزم ہوگا وہاں حمزہ لگے گا ورنہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو، جزاک اللہ سر. چلیں جی آپ کی باری ختم ہو گئی. اب اگلی باری ہے جی پلوشا. پوچھیں بہن، ابھی ٹائم ہے 5 منٹ تو اس لیے میں آپ کے سر ہم یہ چاہتی تھی کہ اس کے کل کتنے کورس ہوتے ہیں؟ اس کے جو ہے 5 بنیادی کورس ہیں اور 2 ایڈوانس کورس ہیں. جو آخری کورس ہے Q7 وہ ساری عمر کا ہے، ساری عمر آپ قرآن پڑھتے رہیں. جی آگے حناز. جی حناز روہل پوچھئے. السلام علیکم سر. سر یہ پوچھ رہی ہے کہ QC کتنے لیولز ہیں ٹوٹل؟ یہی تو بتایا ہے، بنیادی 5 ہیں اور ایڈوانس کے 2 ہیں QC 6 اور 7، جبکہ QC 7 ساری عمر کے لیے ہوتا ہے،
اس سے اوپر کوئی کورس ٹھیک نہیں ہے ہے. وہ ساری عمر آپ قرآن جس گروپ میں جمع ہوگے اس میں ساری عمر جب تک زندہ ہے قرآن کو پڑھتے سمجھتے رہیں گے. سر آپ 7 میں ہیں لگتا ہے ماشاءاللہ آپ, کیونکہ ہمیں صحیح سیر کراتے ہیں سر. اچھا سر ایک تو یہ بات ہے, اور سوری آپ کو میوٹ کر دیا, آپ ان میوٹ کیجئے دوبارہ. کدھر ہیں؟ یہاں. ہاں جی ان میوٹ کیجئے, بولیے. حناز آپ کی بات بیچ میں رہ گئی, آپ ان میوٹ کیجئے اور بولیے. چلیں جی حناز بھی ان میوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, تو اب آپ میں سے کسی اور کا سوال بھی نہیں ہے, تو یہاں پہ جو ہے میں آپ سے پھر اختتامی جو ہے وہ, جی حناز بولیے. جی سر میں کہہ رہا ہوں اتنی سے جو آج سوال کیا گیا ہے کہ اتنی سے ہیں, اس کی کیا ٹیکنیک ہے سر, وہ کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ یہ شاید ہم نے یہ کانسیپٹ نہیں پڑھا ہوا. اتنی یہ جب میں مدارے پڑھا رہا تھا میں نے کہا مدارے کی 4 علامتیں ہیں, یا تا حمزہ نون. ان کو یاد رکھنے کے اردو کا لفظ اتنی میں حمزہ الف آ گیا اور تا آ گیا, نون آ گیا اور یا آ گیا. اس سے یہ 4 علامتیں یاد ہو جاتے ہیں کہ مدارے کی علامتیں کون سی ہیں. اس کا دوسرا اچھا سر فارمولا ہوتا یہ ہے جی جی یا تین یا حمزہ تا نون. یا تین سے بھی یاد کرتے ہیں, اور اردو کا لفظ اتنی, اس میں یہ چاروں علامتیں آ جاتی ہیں, حمزہ تا نون یہ. یعنی یا سے یا فلو یا فلونا, تا سے تفلو تفلونا, حمزہ سے افلو, نون سے نفلو. تو اتنی سے یہ 4 حرف نکلتے ہیں, ان سے یہ چاروں کا ملا کے آپ کا پورا ٹیبل مدارے کا بن جاتا ہے. اچھا سر ایک اور چیز میں ضروری پوچھنی ہے. آج جس طرح آپ نے یہ کل بھی سمیہ میم نے بھی کور کیا, آپ نے بھی, کہ جب امر آتا ہے اس کا جواب مدارے میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ادرب مطلب مار, تو آپ ادرب اس کا ہوگا نا, کیا نام ہے, ادریبو ہوگا. ادریبو, ہاں ادریبو ہوگا. تو سر یہ مطلب پریزنٹ اور فیوچر کی ٹرمز میں آتا ہے نا, کہ میں یعنی میں ماروں گا یا میں مار رہا ہوں. جی ہاں. تو سر یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں مار چکا ہوں؟ جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے پاسٹ میں, یہاں پر یہ آپشن کیوں نہیں دی جاتی؟ مثال کے طور پہ وہ کہے گا مارو, میں کہوں گا میں مار چکا ہوں. تو یہ تو پاسبلٹی ہے, لیکن ہم جواب کیوں نہیں دیتے ایسے؟ یہاں پہ فلسفہ نہیں چلتا, یہاں پہ حقیقت چلتی ہے. آرڈر جو دیا جا رہا ہے وہ اب اس وقت موجودہ وقت میں دیا جا رہا ہے. اب یہ نیا آرڈر ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اگر وہ ماضی میں مار بھی چکا ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ اب پریزنٹ آرڈر کو اس نے کہنا ہے ہاں جی میں مارتا ہوں یا ماروں گا. ٹھیک ہے, وہ پیچھے نہیں جا سکتا جواب میں. بیک میں تو آرڈر نہیں دیا جا سکتا. جب دیا نہیں جا سکتا تو اس کا جواب بھی ماضی سے نہیں لاتے. دوسری بات ہے یہ ہے سکھلائی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ڈیپتھ میں جب جاتے ہیں وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے اچھا جی وہ تو میں کام کر چکا ہوں. کسی کو آپ کہتے ہیں اچھا جی 10ویں پاس کر, اگر اس نے نہیں کیا تو وہ کہے گا جی میں پاس کرتا ہوں یا کروں گا, محنت کرتا ہوں. اگر کرتا تو وہ کہے گا جی میں تو بی اے میں ہوں, میں تو آلریڈی پاس کر چکا ہوں. یہ اگلی سٹیج ہے. اس سٹیج سے پہلے یہ سٹیج سیکھنی ضروری ہے کہ اچھا یہ سوال ہو تو یہ جواب ہوگا. یہ پریکٹس ہو رہی ہے, سکھلائی ہو رہی ہے, اس میں لاجک نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ لاجک نہیں چلے گی یہاں کہ جی وہ کر چکا ہے. وہ کر چکا ہے تو وہ اس کلاس میں کیوں بیٹھا ہے؟ چاہے ایم اے کرے, وہ ایم اے کرے, وہ پی ایچ ڈی کرے, وہ کیوں یہ پرائمری کی کلاس میں بیٹھا ہے؟ صحیح ہے سر وہ آپ سے سیکھنے بیٹھا نا, آپ نے لے کے جانا ماسٹر میں اس کو انشاءاللہ. میں نے نہیں لے کے جانا, جو لے جائے گا وہی لے جائے گا. ہاں جی فاطمہ آپ میوٹ کیجئے, ان میوٹ کیجئے بیٹا, سوال کیجئے, جلدی کیجئے, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. فاطمہ ان میوٹ کیجئے اور سوال کیجئے. چلیں جی انہوں نے ڈراپ کر دیا, تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ اختتام کی طرف. اختتام میں جو ہے ہم نے دعا پڑھنی ہوتی ہے, تو آئیے چلتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.